الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے. اور پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے انسان کی، ایک ایسی ہستی کی، ایک ایسی عظیم شخصیت کی شان بیان کرنے چلا ہوں جس کی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی اور قرآن میں جس کا تذکرہ موجود ہے. پوری کائنات کے اوپر تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان نبی اور انبیاء کی ذات ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنے چلا، جو سب سے نبیوں کے بعد سب سے بہتر انسان وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کے کیا کارنامے ہیں، اللہ کے نبی سے کتنی محبت تھی، کتنی قربانی اٹھائی ہے، اور اسلام کی بنیاد اور جو سب سے پہلے ایمان لانے والے انسان ان کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نام یاد رکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اصل نام عبداللہ ہے، کنیت ان کی ابو بکر ہے، لقب ان کا صدیق ہے. یہ ایک ایسے صحابی ہیں جن سے اسلام کی بنیاد ہوئی اور جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ محبت کی ہے. اور یہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی 4 پشتوں میں صحابیت کا مقام حاصل ہے، جن کے والد بھی صحابی، جو خود صحابی، جن کے بیٹے صحابی اور جن کے پوتے بھی صحابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اگر صحبت کا موقع ملا ہے، استفادے کا موقع ملا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دروازے پہ چل کے گئے ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جنہوں نے اپنے کندھے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے غار ثور تک لے گئے ان کا نام حضرت ابو بکر. جنہوں نے سب سے پہلے خطبہ دیا منبر پر ان کا نام حضرت، آپ لوگ بتائے نا، کچھ آپ ہی بولے، نیند آ جائے گی. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. وہ پہلے صحابی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر جہاد ہے، جنگ کے لیے نکلنا ہے. ہر ایک صحابی یہ سوچ رہا تھا کہ آج ہم جتنی حیثیت ہوگی اتنا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. لیکن سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کائنات میں سخی کون ہے؟
سب سے زیادہ بہادر کون ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا حضور سے کون ہے؟ آج کے صرف اگر دیکھا جائے نام سے کچھ نہیں ہوتا، جنہوں نے کر کے دکھایا ہے بات اس انسان کی مانی جائے۔ سب سے زیادہ سخی انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے کہ صرف اگر حضرت ابو بکر ایک رات کی نیکیاں ہمیں دے دے، جو رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور میں گزاری ہے اور میری زندگی کی سب نیکیاں لے لے، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے واقعہ بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ میں ضرورت ہے، جہاد کے لیے ضرورت ہے، دل کھول کے چندہ کیا۔ غزوہ تبوک کی بات ہے۔ سب سے زیادہ سخی انسان کون ہے، ان کی مثالیں بتانے چلا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک صحابی سے جب کہا گیا تو کچھ نہ کچھ لے کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچ رہے ہیں کہ آج کا ایسا وقت ہے کہ ہو سکتا ہے ابو بکر سے ہم بڑھ جائیں، اس وجہ سے اپنے گھر کا سب سامان میں سے آدھا لے آئے، سب سامان میں سے آدھا لے آئے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو انہوں نے ہر چیز گھر سے لے لی، یہاں تک کہ سوئی کی بھی لے لی، اور جو دروازے پر ٹاٹ تھا اس کو بھی اوڑھ لیا، اور لے کر کے جب دربار میں پہنچے ہیں تو حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھ کر کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اب ہم ان سے آگے نہیں نکل سکتے، آج ہی وہ دن تھا کہ نکل سکتے۔ یہاں تو دیکھا تو سب لے آئے ماشاءاللہ۔ اتنا دیکھنا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی دیکھا کہ ایسا دربار لگا ہوا ہے کہ ایک انسان ٹاٹ کا لباس پہن کے اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام آئے، اور آ کر کے جب دیکھا اللہ کے نبی نے ان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل کیا بات ہے، آج ٹاٹ کا لباس آپ نے پہن رکھا؟ تو کہا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ابو بکر نے بھی لباس پہنا ہے، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، تو میں کیا، جبرائیل جتنے آسمان پر فرشتے ہیں سب نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر کو سلام کہا۔ یہ ہے وفاداری اور محبت کی بات۔ کیا ہے محبت کی، جوان مردی کی، بہادری کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں تھے، ابھی بچے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا اعلان کیا، تقریر کی، تو جو دشمن تھے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ جب ٹوٹ پڑے، ایسا ٹوٹے کہ آپ کو بے تحاشا تکلیف دی۔ ایک آدمی جو چھڑا رہا تھا اب یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے آدمی کو کیوں مار رہے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے جب ہوش سنبھالا تو یہ سمجھا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے اگر کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے پہلے کوئی مردوں میں ایمان نہیں لایا تھا، اور سب سے پہلے جو عورتوں میں ایمان لے کے آئیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر، سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے پہلے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے پہلے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو ایمان لے کے آئے۔